قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ پروگرام خبروں سے آگے میں آج ہمارے ساتھ شرکت گفتگو ہے پرنسپل ILM کالج، ڈائریکٹر ILM کالج چودھری محمود عالم صاحب۔ انہوں نے آج ہمیں خصوصی ٹائم عنایت فرمایا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ان کی شخصیت جو ہے ILM کا ایک نام ہے، ان کا بھی ایک نام ہے، اور آج ان کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی گفتگو جو ہے وہ کی جائے گی، کیونکہ آج ILM کالج کی ایک بیٹی نے، حویلی لکھا کی ایک بیٹی نے، پاکستان کی ایک بیٹی نے میڈیکل کے شعبہ میں FSC میں 1067 نمبر لے کر سائیبال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے، نمبر حاصل کیے ہیں۔ اور کیا پوزیشن رہی ہے اوورآل بورڈ؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا 22 ساہیوال نے جو نتائج کا اعلان کیا، تو آپ جانتے ہیں کثیر تعداد ہے، پورا ساہیوال ڈویژن ہے، ایک کثیر طلباء جو ہے وہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج ILM کالج حویلی لکھا، جسے کبھی ایک ریموٹ ایریا کہا جاتا تھا، اور آج اس علاقے کی بیٹی نے پوری ساہیوال ڈویژن میں جتنے بھی بڑے 40 سال سے چلنے والے ادارے جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑا ہے، اور اس نے میڈیکل میں آج 1067 مارکس، ہاں، اور آؤٹ آف 1100، یہ بہت بڑا فگر ہے بھائی محمد احمد ساجد صاحب، اسپیشلی FSC میڈیکل کے شعبے میں یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اچھا چلو صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا جادوئی چھڑی ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی بنائے جا رہے ہیں، انجینئر بھی بنائے جا رہے ہیں، آپ کے وکیل بھی پیدا ہو رہے ہیں، میڈیکل میں بھی آپ چھا رہے ہیں، پوزیشنیں بھی آپ کی دھڑا دھڑ آ رہی ہیں، یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ اس میں بھائی محمد احمد ساجد صاحب، صرف سب سے پہلے تو خلوص نیت، اللہ کا شکر ہے کہ جب چودھری عبدالحمید صاحب، آپ جانتے ہیں میرے ساتھی ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، چودھری جاوید اقبال صاحب میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ ڈائریکٹر ہیں، تو ہم تینوں نے اس سفر کو 2005 سے شروع کیا تھا، اور یہی نیت تھی کہ یا اللہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم ایک ایسا ادارے تو پہلے بھی تھے اور چل رہے تھے، کہ ہمیں ایک ایسا ادارہ بنانے کی توفیق دینا کہ ہم ایک ٹرو میننگ آف ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہم بتا سکیں۔ اوبیسلی رزق بھی وابستہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں رزق بھی اللہ نے عطا کیا، شکر ہے اس کی ذات کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جنریشن بلڈنگ ہوئی ہے نا حویلی لکھا کی، مطلب آپ کے سامنے ہے، ذرا تھوڑا 10 سال پیچھے چلے جائیں تو کالجز میں FSC ہوتی ہی نہیں تھی، آپ جانتے ہیں حویلی لکھا میں FSC گورنمنٹ کالجز میں ہوتی تھی، لیکن اس کے تعلیمی نتائج جو ہیں مطلب ہم نے بہت اچھے نہیں دیکھے تھے، بچیاں اور بچے جو ہیں وہ دیپال پور، اکاڑا اور دیگر سٹیز میں جا کے FSC کرتے تھے، اور آپ کو مجھے بھی یاد ہوگا کہ بنگا یاد سے بس پہ بیٹھ کے ہم اکاڑا جاتے ہوتے تھے، یاد ہوگا آپ کو؟ بالکل سر، وہ دور تھا، اس دور میں بڑی ٹف لائف تھی اسٹوڈنٹ کے لیے، ہمارے لیے، ہم خود، مجھے پراؤڈ ہے کہ میں نے بھی ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا سے میٹرک کیا، اور میں تو رفیق بٹو صاحب سے کہتا ہوں کہ سر یہ میرا ہیڈ آفس ہے، سر یہ میرا ہیڈ آفس ہے، میں مانتا ہوں اس کو، کیونکہ میں نے یہاں پڑھا ہے، اور اس کے بعد بھی تعلیمی سفر آگے چلتا رہا، تو سر کمٹمنٹ چلتے گئے، ٹیم بنتی گئی، اور خلوص نیت اس میں خلوص شامل رہا، اور وہ چلتے تھوڑا آپ کہتے ہیں جو ایکسپیرئنس ہوتا ہے سر، اس کا کوئی متبادل نہیں، اور یہ سر ایز پرنسپل 15 سال کا میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ILM ہیڈ آفس کو دیکھ رہا ہوں، ہیڈ آفس کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں اب میری لائف کا حصہ ہے، میرا گھر بھی کالج ہے اور کالج بھی کالج ہے، پوری فیملی ہم یہاں آتے ہیں جی، صبح آتے ہیں اور شام کو ہم گھر چلے جاتے ہیں، مطلب فیملی کو جو ٹائم دینا ہوتا ہے وہ کالج میں ہی ہے جی۔ کبھی آپ کی گھر میں کلاس نہیں لگی؟ گھر میں اکثر دوست جو ہے وہ میرے ساتھ ناراض رہتے ہیں، اکثر رشتہ دار میرے ساتھ ناراض رہتے ہیں کہ آپ ہمیں ملتے نہیں ہو، تو میں کہتا ہوں کہ میں اپنی پرائرٹیز کو کیسے چھوڑ دوں، میری ایک رسپانسبلٹی، احمد عطا کی، اللہ نے ویژن دیا، وزڈم دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ نالج سکول سے ILM کا سفر جو ہے یہ کیسے طے پایا؟ یہ بڑا
سفر بھی کہہ لیں اور انٹرسٹنگ بھی کہہ لیں. جب سے نالج اسکول حویلی لکھا 2005 میں شروع کیا تو یہ چلتے چلتے جب اس پہ میں نے گرپ کر لی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کالج میں انٹر ہو جاؤں یہاں گرپ کیے بغیر. تو جب وہاں میری بورڈ میں پوزیشن آئی سر، فرسٹ ٹائم ہی میری پہلے سال ہی میری بورڈ میں تیسری پوزیشن آ گئی تھی پہلے سال میٹرک میں ہی. ہاں جی. اور میں مطلب تب سے ایک کانفیڈنس گین ہوا. پرنسپل کے لیے نا بھائی محمد احمد صاحب صاحب بورڈ پوزیشن بڑی معنی رکھتی ہے، اور وہاں سے اور کانفیڈنس گین ہوا. پھر اساتذہ بھی تجربہ کار ہوتے گئے آہستہ 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 آہستہ. اور جب اسکول پر گرپ ہو گئی تو پھر ہم تینوں ساتھیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب جو طلباء ہمارے میٹرک سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے لیے پرابلم پھر وہی ہے کہ وہ کہاں جائیں. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے پھر جو ہے وہ ایک ادارہ جو ہے وہ بنایا جائے. پھر عالم ٹرسٹ سے پھر ہم نے کانٹیکٹ کیا. شعیب حسن مراد صاحب جو ہیں لیٹ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرمائے، ان سے پھر میں ملا. چونکہ یہ ساری چین یہ انہی کا پودا لگایا ہوا ہے جی. نالج اسکول، ILM کالج اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ILM کالج کی اس وقت آل اوور دا پاکستان کہہ لیں یا آل اوور دا پنجاب کہہ لیں کتنی برانچز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں؟ آلموسٹ 30+ برانچز ہیں اس وقت ILM کالجز کی. اچھا. چونکہ ان کے پاس ایک آلریڈی UMT کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ مطلب لا تعداد اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوالٹی کو مینٹین رکھ کے اس کی فرنچائزیز جو ہے وہ بڑھائی جائیں. مطلب جسٹ فرنچائزیز بنائی جائیں اور اس میں کوالٹی کنٹرول. اچھا ان 30 برانچز میں حویلی لکھا کا کون سا نمبر؟ جی فرسٹ الحمدللہ ILM حویلی لکھا آن ٹاپ. اچھا حویلی نالج اسکول حویلی لکھا آن ٹاپ. جب بھی چونکہ ہیڈ آفس UMT ہے نا جی، وہاں جب بھی سیریمنی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو اپریشیٹ کرنے کی تو آپ دیکھیے کہ 500 نالج اسکولز ہیں. 500 نالج اسکول میں بہت ڈیولپڈ ایریا میں بھی اسکولز ہیں، لیکن جب سیریمنی ہوتی ہے تو ٹاپ پوزیشن پہ حویلی لکھا کھڑا ہوتا ہے. زبردست زبردست. اچھا مبارکباد تو میں آپ کو دے چکا ہوں. مبارکباد کے ساتھ ساتھ PSA ڈیجیٹل جی ہماری ایک تنظیم ہے پاکستان سوشل ایسوسی ایشن، جس کے بانی قائد اعظم محمد 30 میں انہوں نے جو ہے وہ بنیاد رکھی. 1962 تک یہ جو ہے اسکاؤٹنگ میں کام کرتے ہیں. 1962 سے آگے پھر جو ہے یہ ویلفیئر بھلائی سماجی خدمات کے کاموں میں یہ پیش رہی، اور بڑے بڑے اس تنظیم نے جو ہے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں. اور پاکستان کی یہ پہلی تنظیم ہے جو نیشنل لیول پہ رجسٹرڈ ہے. ماشاءاللہ نیشنل لیول پہ. اور اس تنظیم کے طرف سے جو ہے وہ میں آپ کی اس ہونہار جو بچی ہے، بیٹی کا نام آپ بتا رہے تھے مریم رضا کے لیے جو ہے وہ PSA گولڈ میڈل کا اناؤنس کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ بھائی محمد احمد صاحب. یہ بہت اور بڑی اپریسیشن ہے. یہ چونکہ آپ کی گراں قدر علمی ادبی تعلیمی خدمات کے اعزاز میں آپ کو بھی جو ہے وہ ایک میڈل کا جو ہے وہ میں اناؤنس کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں ممنون ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا. جی کسی مناسب وقت پر جو ہے ایک تقریب میں آپ کے شایان شان منعقد کر کے اس میں آپ کو جو ہے یہ میڈلز اعزازات جو ہیں آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو تعریفی اثرات کے ساتھ آپ کو بہت شکریہ جی. یہ میرے لیے یہ بہت قیمتی مومنٹ ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. اچھا سر بتائیے گا کہ اس وقت COVID-19 نے جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ تباہی جو ہے وہ مچائی ہے، جس میں پاکستان جو ہے اس میں ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہوگی. ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ ہمارا خاص کر تباہ ہوا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جس نے تو چلنا ہی بچوں کے سر پہ ہوتا ہے، ان کے فیسز ڈیوز جو ہیں. تو اس حوالہ سے بتائیے گا کہ یہ جو 6-7 ماہ کا عرصہ جو ہے یہ اسکول کالجز بند رہے، یہ 6-7 ماہ آپ نے، آپ کے بچوں نے، آپ کے سٹاف نے کیسے گزارے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. واقعی یہ جو کووڈ کے جو حالات تھے وہ شکر ہے آپ کنٹرول میں ہیں. مطلب لگ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ غیر یقینی سی صورتحال تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ، اور چونکہ ان کا کون سا کوئی گورنمنٹ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور پرائیویٹ کے جو سر ادارے ہیں انہوں نے
اپنا فائنانس کو خود مینیج کرنا ہوتا ہے. کون سی انہیں کو فائنینشیل ایڈ ملنی ہے یا اس طرح کا کچھ اس طرح. لیکن اس کے باوجود سر ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے اسٹاف کو, اپنے ساتھیوں کو کافی ممکن حد تک ہم لے کے چلے. مطلب اس میں 100% نہیں کامیاب ہو سکا, اور اس میں مطلب ہم نے چونکہ اساتذہ کو بھی پتا تھا اور سارے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ سچویشن ہے, پھر بھی ہم نے اپنی پوری کوشش کی, پوری ایفرٹ کی کہ ہم اپنے ساتھیوں کو لے کے چلیں. اور گورنمنٹ کے جو نیسیسری اسٹیپس تھے سر ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کووڈ کے حوالے سے. جی ضروری ہے, کووڈ کے حوالے سے انہیں اپریشیٹ کرنا ہوگا سر. اب چونکہ روزانہ کی بنیاد پر جو SOP چیک کرنے کے لیے جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں وہ راؤنڈ کر رہی ہیں سارے اداروں کے, اور اس میں پوری کوشش ہے کہ ہم اس SOP پر پوری طرح عمل کریں کیونکہ ہمارا ہی فائدہ ہے. تو یہ SOPs کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار, کیا اسٹریٹجی اپنا؟ جی بالکل جی, اس میں چونکہ عملہ آلریڈی ہمارے پاس اس کو ہم ٹرین کر چکے تھے. جب جیسے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اسکولس کھولنے جا رہے ہیں, آپ اپنے اسٹاف کو, اپنے دیگر عملہ کو ٹرین کریں, تو ہم نے ان کو ٹرین کیا. سب سے پہلے تو گیٹ پر ان کا ٹمپریچر لیا جاتا ہے. تو جیسے انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کی کہ جس کا ٹمپریچر تھوڑا بھی آپ کو ڈسٹرب لگے اس کو انٹر ہی نہ ہونے دیں, اور وداؤٹ ماسک ہم کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے. اور اس کے علاوہ سر جو بار بار ان کو ہینڈ واش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا سر بڑا خیال رکھا جاتا ہے. مطلب کوشش ہے, میں نہیں کہتا کہ میں اس میں 110% سکسیزفل ہوں, لیکن آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ جتنا ہو سکے میں گورنمنٹ کا ساتھی ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں, ہم ان کے انسٹرکشن کو فالو کرنے کے پابند ہیں. اور پوری طرح سر چونکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو سر یہ پرابلم پھر ہم سب تو اب جا کے کہیں اللہ کا شکر ادا کیا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی, اور مطلب بھی کام چل رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور بڑے سفل ہوئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر زیادہ سفل ہوا ہے کمپیریٹیولی گورنمنٹ اساتذہ کے. تو بس اس پہ یہی ہے کہ اچھا سر, آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تعلیم کے حوالہ سے. تو ہمارے علاقہ میں اب کالجز کی الحمدللہ بہار آ گئی ہے, اور اس گفتگو میں اگر منظور وٹو صاحب کا جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھوں گا کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, کیونکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان وٹو نے اپنے چیف منسٹری کے دور میں ہمارے حویلی لکھا میں بوائز کے لیے ڈگری کالج, خواتین کے لیے ڈگری کالج, اسی لیے بصیر پور ہو گیا, حجرہ شاہ مقیم ہو گیا, دیپال پور, میرے خیال 7-8 کالجز جو ہیں انہوں نے بنائے, اور انگلش ٹیچر جو ہے وہ انہوں نے اپوائنٹ کرائے. تعلیمی میدان میں ایک شعور بیدار کرنے کے لیے, انگلش کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ میرے علاقے کے بچے جو ہیں, میرے دیہاتی ایریاز کے بچے جو ہیں وہ انگلش سیکھیں. انگلش ٹیچرز انہوں نے اپوائنٹ کروائے, جو بعد کی گورنمنٹس نے ان کو آگے اسکولوں میں مرج کر دیا. تو اس کا کریڈٹ منظور وٹو صاحب کو بھی جاتا ہے کہ کالجز کی بنیاد جو ہے, کالجز کی بہار لانے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو صاحب ہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جناب نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, وہ آپ کو میں بتاتا چلوں, میں اپنے ہر انٹرویو میں یہ بات بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ میاں منظور احمد وٹو صاحب میرے محسن ہیں, اور میرے ایجوکیشن فیلڈ میں آنے کا وہ سبب ہے. شاید آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے, میں اس کو بڑی وضاحت سے کوشش کروں گا بیان کرنے کی کہ حویلی لکھا میں 2003-4 میں سب سے پہلی فرنچائز جو حویلی لکھا میں آئی تھی نا سر, وہ دی ایجوکیٹرز آئی تھی. سب سے پہلا فرنچائز انسٹیٹیوشن تھا, اور میں مطلب پراؤڈلی آئی ایم سیئنگ کہ میاں منظور احمد وٹو صاحب نے اس کے لیے مجھے منتخب کیا, اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جی آپ ایجوکیٹر جو ہے وہ نہ صرف کنسٹرکشن اس کی کروائیں گے بلکہ آپ اس کے ایڈمن بھی آپ سارا اس کو دیکھیں گے. تو وہ چلتے پھر چونکہ میرا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. حالانکہ میں نے تو جی ایکچولی لاء کیا تھا, اور ابھی بھی ہائی کورٹ میں تاحیات میری ممبرشپ ہے, انرولمنٹ ہے میری, جہاں میرا سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے. تو وٹ صاحب نے مجھے حکم دیا, تو ان کا پھر جو حکم تھا وہ آپ کو پتہ ہے, وہ لیڈر ہے, اور وہ میں نے ان سے سیکھا. لیڈرشپ سچی بات ہے میں نے ان سے سیکھی ہے. مطلب ان کی ایک چیز کو پھر میں نوٹ کرتا تھا اور میں سیکھتا تھا کہ لیڈر کیسے ہوتے ہیں. ایک تجسس ہوتا تھا کہ لیڈر میں وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو میں 2-3 سال ان کے میں قریب رہا ہوں, اور میں نے ان سے جو لیڈرشپ ہے وہ جو سیکھی ہے. تو پھر میں نے ان سے اجازت لی ہے, پھر مجھے یہاں
چونکہ یہاں مجھے ایز پارٹنر مجھے موقع ملا چودھری عبدالحمید صاحب اور چودھری جاوید اقبال صاحب کے ساتھ مل کے یہاں پھر میں ایز ڈائریکٹر بھی میں شامل ہو گیا، تو انہوں نے مجھے پھر اجازت دی کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے وہ محسن ہیں، میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، اور ڈیولپمنٹ میں تو ان کا آسانی کوئی نہیں ہے، یہ مطلب اس میں کوئی دوسری اچھا، وہ شاعر نے آپ کے بارے میں لکھا ہے جی کہ نہ جانے کون سی دولت ہے آپ کے لہجے میں، جی نہ جانے کون سی دولت ہے آپ کے لہجے میں، بات کرتے ہیں تو دل خرید لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ محمود عالم میٹھی چھری ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ محترم ایکچولی دیکھیں، بااخلاق ہونا یہ تو ہر شخص کے لیے ایک بنیادی کوٹیسی از اے گڈ ہیبٹ، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہر شخص کی ہیبٹ ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک ڈیلنگ ہے نا سر میں نے حویلی لکھا میں پرنسپل کے میننگ کو چینج کیا، میں نے پرنسپل کو آفس سے اٹھا کے گیٹ پہ لایا ہوں، مطلب روز شیک ہینڈ کریں بچے سے اور بچے کو ویلکم کریں، پرنسپل روز شیک ہینڈ کریں، یہ سر روایت میں نے پیدا کی ہے حویلی لکھا میں۔ اور دیکھیں سر، یہ ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے، مطلب یہ عوامی ادارہ ہے، یہ میرے حویلی لکھا کے بچوں کا ادارہ ہے، مطلب منصب ہو استاد کا اور آپ میں اخلاق نہ ہو، منصب ہو پرنسپل کا اور آپ میں اخلاق نہ ہو، چیزیں اختلاف رائے ہو جاتا ہے جی، ممکن ہے بہت سی باتوں پہ پیرنٹس سے، اساتذہ سے، طلباء سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو سلوشن ہے جی وہ پھر بھی اخلاق ہے، ہاں جی پھر بھی اخلاق ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں شائستہ رہوں، کیونکہ سر 15 سال میں بہت کچھ لرن کیا، اور اب مطلب حالات نے، وقت نے سکھایا ہے کہ جو عاجزی میں جو بات ہے نا سر، ہمبلنس میں جو بات ہے، جو شکر کرنے میں جو بات ہے، وہ کسی دوسری چیز میں نہیں۔ بہت اچھی بات ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے جی۔ تو مطلب اس میں اخلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے جی۔ آپ کی محبت ہے کہ آپ دوستوں کو جو ہے وہ گیٹ پہ ریسیو کرتے ہیں اور گیٹ پہ چھوڑ کے بالکل سنت کے کرتا ہوں سر، مطابق میں آپ عمل براؤڈلی کرتے سے ہیں، جی، یہ میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اس وقت ہمارے شہر حویلی لکھا میں تقریباً فرنچائزز کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، بالکل، ان کے نام میں نہیں لوں گا، آپ بھی جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں، تو سبھی جو ہے وہ تعلیم کو جو ہے جی ایک سمبل انہوں نے بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ آئیں ہمارے پاس، آئیں ہمارے پاس، آئیں ہمارے پاس، جی، عوام پریشان ہے، جی، عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، جی، ایک سہولت فیسلٹی بھی ہے کہ ان کے پاس تعلیمی ادارے، اچھی فرنچائزی جو ہے آ گئی۔ جی، آپ یہ بتائیے گا کہ ان فرنچائزز کے آنے سے آئی ایل ایم پر کتنا فرق پڑا ہے؟ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ دیکھیں سر، سب سے پہلے تو یہ میرے شہر کا فائدہ ہے، جتنے بھی سر تعلیمی ادارے ہوں میں کہتا ہوں وہ تھوڑے ہیں اور بننے چاہیے، جتنے تعلیمی ادارے سر ہوں گے اتنے اسٹوڈنٹس میں ایک شوق بڑھے گا، والدین میں شوق بڑھے گا کہ مطلب دیکھیں، اور سب سے اہم بات، گورنمنٹ پہ سب کچھ نہیں چھوڑ کے ساتھی ہیں، ہمیں بھی تو خود کچھ کرنا نا، مطلب اگر پرائیویٹ سیکٹر سر نہ ہو تو اتنی اسٹرینتھ تو گورنمنٹ اداروں میں سما ہی نہیں سکتی، آپ اس پہ تو اگری کرتے ہیں سر، تو اس لیے سر پرائیویٹ بہت ضروری ہے، یعنی انویسٹرز حضرات جو ہے وہ باقی چیزوں پہ انویسٹ کرتے تھے، لیکن الحمدللہ نالج اسکول بنا، جب آئی ایل ایم کالج بنا، اس کے بعد انویسٹرز کا رجحان حویلی لکھا میں تعلیمی اداروں کی طرف ہوا، جو کہ خوش آئند ہے سر، اس سے تعلیمی ماحول میں کمپٹیشن بڑھے گا، اور ہم جو ہے نا سر، ہم ایک مطلب شاید مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک پیرنٹ رول سمجھتے ہیں تعلیمی اداروں میں، مطلب ہمیں 15 سال سے کوئی بھی فرنچائز ادارہ نہیں تھا جتنے ہم پرانے ہیں، اور مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب بہت سارے میرے اساتذہ جو ہیں وہ کئی کالجز کے پرنسپل ہیں، میرے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ کئی اداروں میں سر بہترین پوزیشن پہ ہیں، تو سر یہ تو ہوتا رہے گا اور ہونا چاہیے، تو ہر شخص میں جتنا ٹیلنٹ ہے اس کو پروموشن ملنی چاہیے، تو میرا نہیں سر اس میں خیال کیا، اب دیکھیں نا، میں آئی ایل ایم کالج نالج اسکول کا کوئی کمرہ نہیں سر جو بھرا ہوا نہ ہو، الحمدللہ اللہ کے فضل سے،
اور کبھی آپ ڈے ٹائم جہاں تشریف لائیں تو میرے سچویشن دیکھ کے ایڈمیشنز کے وقت کتنا رش ہوتا ہے، اور لوگوں کا مجھ پہ جو ایک ٹرسٹ ہے کہ جی داخلہ کروانا لیکن محمود صاحب سے ملے بغیر نہیں کروانا. میں چاہے ایڈمیشن آفس میں جس کو بھی بٹھا دوں، وہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر وہ ایڈمیشن نہیں ہوتا. اور دوست جو ہے وہ پیار یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ اندر سے کہہ رہا ہے. اور میں صبح 7 بجے سر میں آتا ہوں اور شام 7 بجے میں جاتا ہوں. یہ میری نارمل ٹائمنگ ہے. اور ولی لکھا کا واحد پرنسپل ہوں جس کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اویلیبل نہیں. ہاں جی، یہ مطلب 24 آور اویلیبل پرنسپل ہوں گا. ایون رات بھی کوئی بچہ ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے اپنے کو ڈاکومنٹس، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمود صاحب نے ہمیں رسپانس نہیں دیا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس دور میں، اس میٹیریلسٹک دور میں، اس نفسہ نفسی کے دور میں اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے کسی بھی ضرورت کے تحت، یہ آپ پہ اللہ کا کرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا سر بتائیے گا کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس 5000 اسٹوڈنٹس ہیں. 5000 اسٹوڈنٹس کا مطلب ہے 5000 فیملیز. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا جی. تو معذرت کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اب تعلیم ڈلیور کرنے کی بجائے جو ہے نا جی وہ ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکا ہے، کاروبار کا درجہ اختیار کر چکا ہے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں، یہ ہر کسی کی رائے کو احترام کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے، ہر شخص کی اپنی رائے ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایکچولی ایک کلاس میں اسٹرینتھ کو کنٹرول کرنا اصل پرابلم ہے نا سر. اگر آپ کے ایک کلاس میں ریکمینڈڈ اسٹرینتھ ہے 25 یا 30، جس طرح ہمیں انسٹرکشنز ہیں، تو اس طرح جتنی بھی اسٹرینتھ ہو، اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر پورا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی کوئی عدم توجہ کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. جب پیرنٹس مطمئن ہو، بچے کی پرفارمنس نظر آ رہی ہو، سر اس کی شخصیت بدل رہی ہو، اور بڑی ریزنیبل فی ہے. مطلب آلموسٹ جو ہے میرے مطلب مجھے نہیں بتانا چاہیے کہ 1000 1200 1500 سر آج کل میں میرا نہیں خیال کہ بہت بڑی فی ہے. اور میرے پاس آئی ایشور یو کہ کوئی بچہ بھی جو ہے نا وہ اس لیے اس کا ایڈمیشن ریفیوز نہیں ہوا کہ اس کے پاس پیسے نہیں. مطلب لاتعداد طلباء کی ہے جو ہمارے پاس اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں، جو کوئی ہاف فیس پہ پڑھ رہے ہیں، کوئی فری پڑھ رہے ہیں، کوئی مطلب کوئی کسی کا ایڈمیشن ریفیوز فیس کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہوتا. اچھا، کوئی آپ کے کالج میں آپ کی جو کائنڈ کیا کہیں گے ایڈمنسٹریشن ہے آپ کے کنٹرول میں، اس میں کوئی اساتذہ کے بچے، کوئی یتیم بچے، کوئی پاک فوج کے جو شہدا ہیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، ان کے بچوں کے لیے، یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ وہ آگے نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے بھی کوئی پیکیجز ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے ناظرین جو ہے اس وقت لائیو آپ پوری دنیا میں آپ کو سنا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی کچھ ہیں تو ہمارے ناظرین بہت اچھا مجھے کہ جس رات کالجز کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، کسی کو میں نومینیٹ نہیں کر رہا، وہ مطلب ہے مٹھائی کی ٹوکریاں، فروٹ اور مختلف چیزیں، گفٹس جو ہیں وہ جو A+ بچے تھے ان کے گھروں میں جا کر جو ہے وہ پہنچاتے رہے ہیں، ان کے والدین کو ملتے رہے ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ کیا مٹھائی کی ٹوکری دینے سے یا فروٹ کا شاپر دینے سے بچے کو جو ہے وہ قریب کیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہر کالج کی مینجمنٹ کی اپنی اپنی پالیسی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اگر تو آپ کسی کو بے لوس گفٹ دے رہے ہیں یا پھول پیش کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ کل کو ایڈمیشن میرے کالج میں لینا، تو میرے خیال میں وہ یہ نہیں ہے. ہاں، اپنی ایڈورٹیز کریں، وہ ہر کالج کا حق ہے. اپنے تعلیمی نتائج، آپ کا ماحول، آپ کی شخصیت سازی کے مراحل، یہ سارا کچھ بیان کرنا چاہیے، یہ غلط نہیں ہے. اور پھر اسٹوڈنٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے، پیرنٹس پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جو آپ کی طرف قائل ہوں گے وہ ہوں گے. سر اچھا، یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے کالج اور سکول کے جو کلاس رومز ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ کیا ایری ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، AC لگے ہوئے ہیں، ہوادار ہیں،
बच्चे कितने कितने आजकल जो है वो कोविड की वजह से, चूंकि सोशल डिस्टेंस का भी मामला है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी, और आपका स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो ये SOPs हैं उन पर जो है वो किस हद तक जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं? बड़ी खूबसूरत आपने बात की। जहाँ तक ताल्लुक है ना सर एयर कंडीशन का, तो वो नहीं, मतलब ऐसी बात मैं नहीं करता जो नहीं है। इस बिल्कुल इंतहाई मौजू फीस में एयर कंडीशन हमने नहीं लगवाए, ये बच्चों को पता है। लेकिन मेरे जो क्लासरूम्स हैं वो एरिया हैं, उनमें पंखों की तादाद जो है वो मतलब बहुत मुनासिब है। यहाँ तक कि कॉलेज में हमने वो बड़े जो फ़ैन होते हैं, मतलब बड़े उनकी जो महसूस होता है, बड़ा ठंडक महसूस होती है, उस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो हमने बनाया हुआ है। मतलब इस हवाले से कभी किसी स्टूडेंट्स ने हमें शिकायत नहीं की। और अब तो वैसे मौसम भी अब चेंज हो रहा है आपके सामने। तो जहाँ तक SOP की बात है तो वो तो सर जी हम पाबंद हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को तस्लीम करने में हम पाबंद हैं, और कोशिश करते हैं कि उसमें कोई कोताही ना हो, कोई उसमें, क्योंकि ये हमारा फ़ायदा है। भाई मोहम्मद अहमद साहब, अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम बनता है तो फिर इदारे एक लंबे अरसे के लिए अगर बंद हो जाएं तो फिर जो है वो प्राइवेट सेक्टर बड़ा सफल होगा, पहले ही बड़ा सफल हो चुका है। तो बजाय कि हम वायलेट करके हम खुद को किसी मुश्किल में डाल लें, तो सर हम ओबे करके हम अपने इदारे को रन करें। ये मैं सोचता हूँ जी। अच्छा सर, बताइएगा कि चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह बन चुके हैं और उनके प्रिंसिपल के दौरान, असादा के दौरान आपकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसी है? अब ये प्राइवेट सेक्टर में मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि ये बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। इसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी एक स्ट्रॉन्ग यूनियन है और आप कोई भी इशू जो है आप उस यूनियन के थ्रू डील करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बदकिस्मती से कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग यूनियन नहीं है इस लोकल सतह की हद तक। पंजाब लेवल की हद तक तो काशिम मिर्जा साहब है, बहुत अच्छा उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन लोकल लेवल पर जो है ना जी, उसमें कोई यूनियन नहीं है। उसमें सारे प्रिंसिपल साहबान जो है एक टेबल पर बैठकर एक एजेंडे पर जो अभी तक नहीं आए, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ऐसा करूं कि कुछ ऐसे जो है वो चीज़ें लिख ली जाए जिस पे सबके जो है कंसेंसस हो और उस पे वो अमल किया जाए और आपस में एक अच्छी फिजा हो, इंशाल्लाह होगी वक्त के साथ। अच्छा ये बताइएगा कि हमारे इधर बड़े बड़े कॉलेजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े वो दावे कर रहे हैं, वो उन्होंने मतलब है पायलट बनने के लिए, वकील बनने के लिए, साफ़ी बनने के लिए, ताजर बनने के लिए, मतलब बड़े उन्होंने जो है ना जी वो अनाउंसमेंट्स कर दी, उन्होंने पॉम्फलेट तकसीम किए हैं। तो इस हवाला से आप भी बताइएगा कि आप नॉलेज स्कूल को डील करते हैं, ILM को डील करते हैं, इसके आगे भी आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं, एम्स हैं, तो वो ज़रा आप फरमाएं। जी बिल्कुल है जी। यहाँ बड़ी अहम चीज टेक्निकल की एक बात है, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि मैंने दीगर कॉलेजेस के मुख्तलिफ जो है वो बोर्ड्स देखे हैं जिसमें वो MSc और BS और इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने एडवर्टाइज की हैं। लेकिन एज प्रिंसिपल मैं टेक्निकल थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि इनमें किसी के पास भी ना तो कि BS का इलाक़ है और ना BSc का इलाक़ है लोकल लेवल पर, यानी जहाँ लिखा हो कि फलां कॉलेज हवेली लखा, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं मतलब ये क्या करते हैं कि डिफरेंट इदारों से सीट्स लेकर बच्चे दाखिल कर लेते हैं। अच्छा। और उनको फिर पढ़ाकर उनके पेपर वहीं होते हैं जहाँ से उन्होंने सीटें ली होती हैं। अच्छा ठीक है। मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं जब तक मेरे इदारे का इलाक़ नहीं हो जाता डिग्री प्रोग्राम के हवाले से, यानी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी है मेरी लखा हो, ये है, इसे कहते हैं इलाक़। यस, जैसे कि अब आपने इधर हॉल बनाया, मेडिकल के एग्जाम हुए इधर। एग्जैक्टली, आप समझ गए होंगे मेरा नुक्ता। बिल्कुल। तो मैंने सर अभी जो है आज ही लकीली मुझे लेटर मिला है कि मेरा जो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का मेरा इलाक़ हो गया। मेरे मास्टर्स प्रोग्राम मैंने कई ले लिए और उसको अब मैं प्रॉपर एडवर्टीज़ करूँगा इस वादे के साथ कि बेटा आपका एग्ज़ाम भी हवेली लक्का में है और ये ILM कॉलेज हवेली लक्का का ही इलाक़ है। बल्कि मैं अब समझ गया हूँ कि 2009 और 2010 में मैंने इधर हवेली लक्का में
बी एड और एम एड की क्लासेस का इजरा किया था। संडे के संडे हम क्लास लगाते थे। कोई 300 से जायद बच्चों और बच्चियों ने जो है वो बावल नगर, हरुणाबाद और डूंगा पुंगा, बहावलपुर में जाकर हमने उनको पेपर दिलवाए थे, क्योंकि हमने सीटें वहां से परचेज की हुई थी। यस, ये नुकता अब आप क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। मैं सर यही एग्जाम दिलवाऊंगा, जितने भी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मैंने लिए हैं हवेली लखा में एग्जाम होंगे सर, और उनकी डिग्री पे आलम कॉलेज हवेली लखा दर्ज होगा। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि अब तक आपके जो कॉलेज है और जो स्कूल है, इसमें से अब तक कितने डॉक्टर्स बन चुके हैं और कितनी पोजीशनें जो हैं वो आप अचीव कर चुके हैं? जी, ये मैं आज प्राउडली सेइंग कि इस वक्त जो है जी, ये पिछले 6 सालों में 10-11 डॉक्टर्स जी इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में मेरे जो है वो ज़ेर तालीम है। कोई तीसरे साल में है, कोई दूसरे में है, कोई चौथे में है, और यूईटी इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा। काबिल ज़िक्र बात जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि हवेली लखा से लम्स जैसे इदारे में भाई मोहम्मद अहमद साहिब सब स्टूडेंट्स नहीं जाते थे, क्योंकि वो उसकी फ़ी और उसका वो बड़ा पैकेज है, तो वो नहीं जाते थे वहाँ। ILM कॉलेज हवेली लखा ने अपने असातिज़ा के थ्रू सर बच्चों को ILM जो लम्स में 100% स्कॉलरशिप पे सर, जिनकी फ़ीस लाखों में है, आज मतलब 4 स्टूडेंट जो है ना जी मेरे इस वक्त जो है लम्स में कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, और लम्स जैसे इदारे में फ्री पढ़ना, स्कॉलरशिप पे पढ़ना सर एक काम है। वो मतलब मेरी एक अचीवमेंट भी है। इसके अलावा जितनी भी काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटी हैं, वो लम्स हो, वो नस्ट हो, वो PU हो, वो UMT हो। UMT तो सर हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। वो ILM नॉलेज स्कूल और UMT एक चेन है, वहाँ बच्चों को सिर्फ इस बना पर स्कॉलरशिप भी मिलता है कि ये ILM से आए हैं। हाँ जी, तो उनके नंबरों का स्कॉलरशिप अलग है और सिर्फ ILM से जाने का स्कॉलरशिप अलग है। अच्छा महबूब साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल हैं, वो इंजीनियर भी बना रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, और पायलट भी बन रहे हैं, वकला भी वो बन रहे हैं, लेकिन इंसानियत नाम की जो है ना जी वो चीज़ अब नहीं रह गई है। अब जो दरिंदे हैं, जो भेड़िए हैं, उन्होंने जंगलों से निकल कर जो है वो उन्होंने शहरों का रुख इख्तियार कर लिया है। अब आप देख लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों के हिसाब से जो है वो बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादतियों के केस हो रहे हैं, ख़वातीन के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जो है वो रेप के जो केसेस हैं वो अटैम्प्ट हो रहे हैं और रेप किए जा रहे हैं। हालिया आप वाक़या देख लें, वो ये मोटरवे वाला केस आपके सामने है। ये दीपालपुर में अड्डा सालोवाल पर जो है वो एक खातून के साथ वाक़या पेश आया। ये आज हमें एक टीचर ने जो है वो हमारे इधर हवेली लखा का इलाका है, 3 SP ज्ञाना, वो प्राइवेट टीचर जो है वो होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है। वो पता नहीं टीचर है भी या नहीं, उसने टीचर बरादरी को बदनाम किया है। उसने अटेम्प्ट की कोशिश की, एक बच्ची के साथ FIR उसके खिलाफ होगी। तो ये सारे मामला हो रहे हैं। क्या कोई ऐसा इदारा भी है, कोई ऐसा तरीका भी है कि रोल इसमें अदा करना पड़ेगा? पेरेंट्स को सर अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल सर जब तक उसके तीनों जो कोने हैं सर अपना अपना रोल प्ले नहीं करते ना सर, तो कहीं ना कहीं बच्चे की शख्सियत में कमी रह जाती है। ठीक है, और जैसे तालीमी इदारों में मैं समझता हूँ कि ये सारे जो इस तरह के जो वाक़यात हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी का जो रोल है, ये टच मोबाइल का सर जी रोल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको रोकना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया जो है अब ये इतनी रफ्तार से चल रहा है, जी जी, बेलगाम घोड़े की ये शक्ल इख्तियार कर चुका है कि अब हम इसको कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल ठीक, गवर्नमेंट भी इसको ज्यादा से ज्यादा बंद करेगी, लेकिन वो बंद नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके लिए कोई ऐसी कानून साजी आपकी राय के मुताबिक जो है, क्या कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि जो बंदा इसकी वायलेशन करता है इस पर कोई थोड़ी तवज्जो दी जाए? दूसरा, वालिदैन का इसमें बड़ा किरदार है कि बच्चे जो है, माँ अपना मोबाइल लेकर एक कोने में बैठी है, बेटी अपना मोबाइल, बेटा अपना मोबाइल, बच्चों को तरफ वालिदैन की तवज्जो ही नहीं है, और बच्चों के पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं होना चाहिए था। आप जानते हैं भाई मोहम्मद अहमद साहिब साहब, जब हमारे दौर में तो वो PIT सेल होता था, घर में एक ही होता था, और वो मतलब
ٹی وی لانچ میں بڑا ہوتا تھا، جب اٹینڈ ہوتا تھا پتہ ہوتا تھا فیملی کو کس کی کال آ رہی ہے، اور اس کے بل کی بھی ہر چیز پرنٹ ہو کے آتی تھی، یعنی پورا ایک واچ تھا. اب وہ واچ جو ہے نا جی وہ ختم ہو گیا. اب ہر شخص کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے اور وہ پرائیویسی کے نام پہ اس کا مس یوز کر رہا ہے. میں یہاں مثال دوں گا کہ آسٹریلیا جیسے ڈیولپ کنٹری میں نا سر، آپ جب تک آپ ایڈلٹ ایج میں نہیں پہنچتے آپ فیس بک آئی ڈی نہیں بنا سکتے. آپ جہاں دیکھ لیں سر، مطلب ایک شخص جو ہے پتہ نہیں کتنے ناموں سے اپنی فیک آئی ڈی جو ہے وہ چلا رہا جن سے تبدیل کر دی جن سے تبدیل کر دی محمود اعظم سے محمودہ بنی بیٹھی. ایگزیکٹلی. تو ایک ایسا سر مطلب فیس بک نہیں، میں تو فیک بک کہتا ہوں سر اس کو. یہ ایسا ایک رجحان ہے. تعلیمی اداروں میں اس کو بین ہونا چاہیے سر، پورا بین ہونا چاہیے سر. اور عالم کالج اور نالج اسکول میں سر ٹوٹلی اسٹوڈنٹس کے اوپر بین ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیوائس وہ نہیں لے جا سکتے. مطلب اس کو سوائے سر جی سختی کے اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا. مطلب بچے جو ہیں وہ موبائل پہ دیکھتے ہیں، ہاں جی، پھر اس کا وہ پریکٹیکل کرتے ہیں. مطلب ایک موبائل میں پیکج کروانے کے بعد مطلب وہ ہر چیز ان کی ایکسیس میں ہے. وہ مطلب رائٹ اینڈ رانگ ان کو ایک دینا پڑے گا، میسج دینا پڑے گا. ان کے جو کریکٹر بلڈنگ کرنی پڑے گی کہ کیا آپ کے لیے رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے. ٹھیک ہے، یہ سر مطلب ایک پورا سبجیکٹ ہے. میں تو اس آپ کے تھرو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو ارباب اختیار سن رہے ہیں کہ وہ ہمارے کورسز میں سر سائبر کرائم کو ڈیفائن کریں، ان کے چیپٹر ایڈ کریں اس میں، تاکہ ہمارے اساتذہ ابتدا سے ہی بچوں کو سوشل میڈیا کا مس یوز سے روکنے کے لیے ان کو ترغیب دیں. یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ سر جس رفتار سے یہ چیزیں چل رہی ہیں تو ان کو روکنا پڑے گا. اچھا، آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ تعلیمی اداروں کا جو نصاب ہے اس میں جنسی تعلیم کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس معاشرے میں جو بڑھتا ہوا یہ جو سوشل ایولز ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے؟ میری اوپینین کے مطابق سر ہونا چاہیے. ایک بچے کو سر مطلب اگر اس کے والدین ان ایجوکیٹڈ ہیں، اس کا باقی ساری سوسائٹی جو ہے وہ اتنی ایجوکیشن نہیں رکھتی، تو کہاں سے وہ سیکھے گا؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک نیچرل ہے نا سر کہ آپ کی لائف کے مختلف ایج میں مختلف چینجنگز آنی ہیں، نیچرل ہے سر. تو جب تک سر اس میں بچہ سر اویئر نہیں ہوگا، بیٹی اویئر نہیں ہوگی، تو یہ ماں کا بھی سر بڑا رول اس میں پلے کرنا پڑے گا. والد کو اپنی حیثیت سے رول ادا کرنا پڑے گا. اور میں اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین سر یہ ہونا چاہیے تاکہ اساتذہ جو ہیں وہ ابتدا سے ہی بچوں کو ہم دیکھیں گے. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے پرنسپل ILM کالج ڈائریکٹر جناب محمود عالم چودھری صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا سر، بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم 50 سالوں کے بعد جو ہے ایک نئی تعلیمی بڑی کمپریہنسو نئی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ ہم جاری کرنا ہی ہوگا. اسکول کالجز ارینج کریں گے تو وہ بڑے مختلف اس میں جو ہے نا چیزیں تھیں، وہ مطلب میں بھی کچھ چیزیں میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کیونکہ وہ آفٹر ڈسکس جو ہے وہ ماہرین بتائیں گے، تبصرے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا. تو آپ کیا کچھ آپ کے نظر میں نوٹس میں آیا ہے یہ کہ کوئی پالیسی چینج ہو رہی ہے تو وہ ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیں. اگر آپ اس میں کوئی بہتری کی گنجائش چاہتے ہیں، کوئی آپ تجویز دینا چاہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے تو وہ ذرا ارشاد فرما دیں. جی بہت شکریہ. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جی، اس پہ بہت زیادہ وقت چاہیے، پورا ایک پروگرام چاہیے. تو لیکن جو حالیہ ڈیسیژنز کیے ہیں جناب شفقت محمود صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن ہیں، انہوں نے وہ بڑا سیریسلی اس پہ کام کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ان کے لہجے سے اور ان کی ساری پلاننگ سے مطلب ایک بڑی سنجیدگی کا پہلو نمایاں ہے. جیسے سب سے پہلے تو یہ وہ پہلی سے 5ویں تک یکساں نصاب تعلیم جو ہے، یہ سر خوبصورت چیز ہے. اگر یہ ہو جائے تو مطلب اس سے ایک کلچر جو ہے نا ایک سیٹ ہو جائے گا، ایک خوبصورت کلچر سیٹ ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی جو مدر ٹانگ ہے، مدر ٹانگ میں ابتدائی ایجوکیشن دی جائے گی. جی بہت خوبصورت ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور جو لازمی سبجیکٹ ہیں وہ ایز اے لینگویج پڑھائے جائیں، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. جی یہ بہت اچھا ایک نیسیسری اسٹیپ ہے اور میں مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کے اسٹیپ کو.
اور لیکن اس پہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو یقینی بنانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. چونکہ سر یہ مطلب ہم جیسے ریموٹ ایریا میں جو ادارے ہیں اور کمپیریٹیولی جو ڈیولپڈ ایریاز میں جو ادارے ہیں جن کی ماہانہ فیس 15,000 سے سر شروع ہوتی ہے، اور وہ جب یکساں نصاب تعلیم پہ ان کو لانا ایک کام ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس کی، تو سر یہ چینج ہونا بنتا ہے. مطلب وقت کے حالات کے مطابق سر اپنے آپ کو بدلنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کا جو ریئل ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے. اور میں بالکل اس سے کی ہیں کہ جو ٹیچر ایک چھٹی بھی اپلائی کرنے کے لیے ہیڈ ماسٹر کے اور پرنسپل کے مرہون منت ہوتے تھے، اے یو کے مرہون منت ہوتے تھے، ڈپٹی کے چکر لگانے پڑتے تھے، کلیریکل سٹاف کو جو ہے وہ معلوم لگانا پڑتا تھا. اب وہ انہوں نے ایک اسکول انفارمیشن سسٹم بنا دیا، اس پر اپلائی کیا جاتا ہے، آٹومیٹیکلی جو ہے نا جی وہ کچھ ہی آورز میں جو ہے ان کی چھٹی اپروو ہو جاتی ہے. جو ہے نا وہ تو منسٹر صاحب کو اس کی کاوشوں کو جو ہے وہ لائک نہیں کرتا، کیونکہ اسکول جب بند رہے تو وہ کہتے تھے ہماری روٹی روزی جو ہے وہ بند ہے، ہم اسکول کھولیں گے، وہ کہتے تھے ہم نہیں کھولنے دیں گے، ان کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن یہ سب اسٹوڈنٹس کی لائف کے لیے، اساتذہ کی لائفز کے لیے جو ہے بہتر مستقبل، بہتر پاکستان کے لیے کیا گیا. مراد راس کے بارے میں آپ کوئی میں سمجھتا ہوں جی وہ فوجی آدمی ہیں، وہ مطلب جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ میں نہیں ان کو نیگیٹو کمنٹ میں میں نہیں رکھتا جی. میں مطلب ان کو دیکھیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور وہی درد ان کے دل میں ہے جو آپ کے اور میرے ہیں. ایک سچویشن ہی ایسی ہے کووڈ سے، مطلب صحت پہلے ہے تعلیم بعد میں، ٹھیک ہے، تو تعلیم پہلے نہیں ہے، صحت پہلے ہے. تو مطلب ان کا یہ جو فیصلہ تھا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب دیکھیں وہ ہمیں فورسفلی بھی کھڑا کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں کہ وہ بھی تو مطلب اسی درد دل کے ساتھ ہی ڈیسیژن لے رہے ہیں نا کہ اللہ نہ کرے کہ کووڈ کی سچویشن جو ہے وہ اگر بڑھتی ہے تو پھر یہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے اسکول بند کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ عرصہ بند کر لیے جائیں. اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اسٹیپس ہیں، گورنمنٹ کے جو اسٹیپس ہیں، ان کی وجہ سے کووڈ جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جی، میں انہیں مطلب پازیٹیو ریمارکس میں رکھتا ہوں. اچھا، میں مختصر جواب دیجیے گا، اختتام کی طرف جا رہا ہوں. 2 کویشچن میں آپ سے کروں گا، اس کے بعد جو ہے نا جو ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر، کیا آپ فرق محسوس کرتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سیکٹر کو فالو کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر آپ کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں سر، دونوں کے درمیان ایک لائن ڈرا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک نیچرلی ہو چکی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم دیکھیں ایز سینئر تو آپ کسی کو بھی فالو کرنا چاہیے. مطلب کوئی بھی سینئر ممبر ہے، گورنمنٹ میں ہے، پرائیویٹ میں ہے، وہ قابل عزت ہے، ٹیچر ہے سر، وہ جہاں بھی بیٹھا ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے سر گورنمنٹ سیکٹر میں جانا ہے نا، اس نے گورنمنٹ سیکٹر میں جانا ہے، اور جس نے پرائیویٹ ادارے میں جانا ہے اس نے جانا ہے. مطلب ایک نیچرلی ایک لائن ڈرا جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں سمجھتا میں کہ یہ فورم یا وقت ہے اس کے لیے ہمیں ڈسکس کرنے کا ہے. کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن میں دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، دونوں کی کاز ایک ہے سر، کاز ایک ہے سر. تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، کاز ایک ہے سر. دونوں اپریشیٹیبل ہے سر، اور میرے ملک کی ایجوکیشن بہتر کر رہے ہیں سر. یہ اچھا، آخری کویشچن میرا جی، حویلی لکھا اور اس کے گرد و نواح کی عوام کے لیے جو ہے نالج ILM کا پیغام جو ہے وہ بچوں کے لیے، والدین کے لیے، کووڈ-19 کے لیے کیا آپ جاری؟ جی بہت شکریہ. میرا میسج یہ ہے کہ جی جتنے بھی نئے تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں سارے جو ہے وہ بہترین ہیں، لیکن ہم وی آر دا بیسٹ. اچھا، وی آر دا بیسٹ. یہ میں اس بنا پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مطلب کیا پیمانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی ادارے کی کارکردگی کو جانچ لیں. وہ پیمانہ 2 ہی طرح کا ہے نا جی. یہاں آپ وہاں کے بچوں کی شخصیت سازی دیکھ لیں اور آپ وہاں ان کے بچوں کی تعلیمی نتائج دیکھ لیں. تو الحمدللہ نالج اسکول اور ILM کالج کا جو تعلیمی نتائج میں وہ مطلب اپنا ثانی نہیں رکھتا. اور
ڈیسیجن جو ہے وہ والدین کا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے عرض کیا سب اچھے ہیں، وہ فیصلہ کریں، اس پہ وہ مطمئن رہیں، اور ہمیں بھی اس پہ ہم اس کو ویلکم کریں گے جی ان کے فیصلے کو. اور جہاں تک سر آپ نے کووڈ کی بات کی ہے، تو میں پہلے جیسے عرض کیا کہ اس احتیاط میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو ہمیں غیر معینہ مدت کے لیے ادارے بند کرنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم احتیاط کر کے اس کو لانگ رن چلاتے رہیں. تو پیرنٹس تھوڑا سا ذمہ داری کو بھی فیل کریں. ساری ذمہ داری اداروں پہ ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے. جیسے ماسک ہے، اب بہت سارے تعلیمی ادارے مطلب گیٹ پہ میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو بہت سارے بچے وداؤٹ ماسک آ رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو روک لیتا ہوں کہ جی نو انٹری وداؤٹ ماسک. تو وہاں پیرنٹس اکثر جو ہے وہ تھوڑا آ جاتے ہیں اس میں، تو ان کو تھوڑے رسپانسبلٹی بھی لینی چاہیے. تو ادارہ اپنی جگہ رسپانسبلٹی لے، اساتذہ اپنی جگہ رسپانسبلٹی لے، تو سب اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے چودھری محمود عالم صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں، پرنسپل ہیں دانالے اسکول سسٹم کے، ILM کالج کے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. تو آج ان کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ابھی میرے کچھ کویشچن جو ہے وہ باقی رہ گئے تھے. مجھے چودھری صاحب کی مصروفیت کا علم ہے، انہوں نے دیپال پور میں بھی پہنچنا تھا، 1-2 میٹنگ انہوں نے ادھر بھی ارینج کی ہوئی تھی. تو ہمارا یہ پروگرام جو ہے آج اچانک جو ہے وہ بنا ہے. ان کی ایک 10 منٹ کی پریس کانفرنس تھی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے PSA کو ٹائم دیا ہے، تو ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے ہے. میں مطلب ہلے گلے کا قائل نہیں ہوں. میرے پاس جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت سارے پیکیجز ہیں. والدین کے لیے ان کا کہنا ہے کہ یہ آئیں، دیکھیں ہمارے معیار تعلیم کو، دیکھیں ہمارے سارے سسٹم کو واچ کریں، اور اس کے اسکول کا ماحول کیسا ہے، انجینئر، ڈاکٹر، وکلا پیدا کرنے والے ادارے کون سے ہیں، اور کون سے ادارے ایسے ہیں جو ہوائی جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ قلعے تعمیر کر رہے ہیں. تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور کووڈ-19 کے حوالے سے میں بچوں کو، بچوں کے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے یہ میسج کنوے کروں گا کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہوئے ماسک جو ہے وہ لگا کے انہیں بھیجیں، سینیٹائز کا بندوبست کر کے بھیجیں. اپنے بچے جب آپ اسکول بھیجتے ہیں تو ان کے لیے پانی کی بوتل جو ہے، اچھی بوتل تیار کر کے جو ہے ان کے بیگ میں رکھیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھا پانی پئیں اور اچھی زندگی جو ہے وہ بسر کریں. اسی میں ہم کا سب کا جو ہے وہ فائدہ ہے. آپ کے بچے محفوظ ہوں گے، پاکستان محفوظ ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو پروگرام خبروں سے آرام ہو رہی ہے.